آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر دو چیزیں لازمی کر دیں. ایک تو یہ لازمی کر دیا کہ بھئی انسان جو ہے وہ کلمے کے دائرے میں چلے، اور دوسرا یہ چیز جو ہے وہ لازم کر دی کہ انسان جو ہے کلمہ پھیلانے والوں میں شمار ہو جائے. فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دو کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، ایک کلمے کا یقین اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزوں کے اوپر محنت کی کہ بھئی کلمے کا یقین بنایا کہ بھئی جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا حکم ماننا اور محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پہ چلنا. فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں ایک نمونہ بنا کے بھیجا گیا، اور اس کا نمونہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کہ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک روایت میں ہے کہ بھئی وہ بچہ اتنا بڑا تھا کہ چلتا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بچہ جوان ہو چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے اس نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بول نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور کہا کہ بتا میں کون ہوں. تو اس بچے نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس عورت نے، اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنی موت تک اس کو بولتا ہی دیکھا اور کبھی رکتا ہوا نہیں دیکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. فرمایا کہ بھئی عرب کے کچھ بدو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ہمارا اونٹ جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے اور لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور ان کو زخمی کر رہا ہے اور مار رہا ہے اور رسی توڑ بیٹھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے بھئی فلانے باغ کے اندر ہے. کہنے لگے مجھے لے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور جیسے باغ کے اندر کھڑے ہوئے اور اونٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اونٹ وہاں سے چلتا چلتا سر جھکا کے نبی کے پاس آ کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. آپ نے اس کی نکیل ڈالی اور نکیل ڈالنے کے بعد مالک سے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اور یہ کہہ کے جب مڑے تو ابو بکر صدیق ساتھ تھے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ماجرا تھا اور یہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق صرف کافر اور شیطان کے سوا مجھے پوری دنیا محمد مانتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو. کہا کہ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں پوری دنیا میں کیا بنا کے بھیجا گیا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. کہا کہ میں نے اس اونٹ سے پوچھا مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب محمد رسول اللہ. کہا کہ آج مالک کی مان لے، کل قیامت کے دن تیری مان لوں گا. اس نے سر جھکا دیا، کہا میری جان بھی آپ پہ قربان ہو. تو بھائی آج جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کر رہا ہے تو خدا کی قسم وہ نبی کو نہیں پہچان رہا. اگر وہ نبی کو پہچان لے تو وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑے اور نبی کی زندگی کو نہ چھوڑے. تو بھائی اگر انسان اس کی کوشش کرے گا تو بھائی کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ توحید کا بیان کرنا اور کلمے کا یقین بٹھانا کوئی بڑی چیز ہے. کلمے کا یقین کیا ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کو ماننا اور نبی کے طریقے میں چلنا. اور پھر وہی بات آ جائے گی اگر میں اور آپ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں چل رہے ہیں تو کیا ہے یہ بڑی کامیابی کی بات. اور اگر نہیں چل رہے تو اس سے بڑی ناکامی کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. بھائی اس کی فکر کرنی ہے، ایک ایک کے دل میں یہ بات بٹھانی ہے کہ بھائی کلمے کے سائے چلو گے تو پروان چڑھ جاؤ گے. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنی ہستی پہ تو چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو بھائی جو کلمے سے ہٹ کے زندگی گزارنے والا اپنی زندگی بنا لے گا خدا کی قسم وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے انسان کوشش کیا کرے کہ بھائی توحید بیان کرتا رہے اور کلمے کے سائے میں چلتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمے کی موت عطا کر دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.